یہ وہ وقت تھا جب ظلم و جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بت پرستی، جاہلیت کی رسمیں، ظلم و بربریت اور گناہوں کی کثرت نے دل کو بوجھل کر رکھا تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اس خطرے سے کہ کل کو کوئی آ کر ان کا ہم سے رشتہ مانگے گا اور یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ لوگوں نے جہالت کو لباس بنا کر اوڑھ رکھا تھا۔ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا، حرام کثرت سے کھایا جاتا تھا، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ اسی گھڑی رب کائنات نے اپنی سب سے عظیم نعمت دنیا کو عطا فرمائی، یعنی اپنے پاک پیغمبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اماں آمنہ کے بطن میں آئے تو جنات کا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا۔ وہ پہلے آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب ان پر سخت پہرے بٹھا دیے اور ان پر شہاب ثاقب یعنی آگ کے پتھر برسنے لگے۔ روایات میں ہے کہ مکہ کے معبودان باطل منہ کے بل گر پڑے اور کانپنے لگے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب دنیا سے شرک کا اندھیرا ختم ہو کر توحید کا نور پھیلنے والا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام میرے پیٹ میں آئے تو میں کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو وہ پانی جو کنویں میں نیچے ہوتا تھا میرے جانے پر فوراً اوپر آ جاتا۔ ابھی ڈول کو پانی میں ڈالتی تھی کہ پانی سے ڈول بھر جایا کرتا تھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب میں جنگلات میں جاتی تو درخت جھک جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ وہ نوکیلے پتھر جو پاؤں کو زخمی کر دیا کرتے ہیں لیکن میرے لیے روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے۔ فارس میں مجوسیوں کا ایک مشہور آتش کدہ جو ہزاروں سال سے روشن تھا، اچانک بجھ گیا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب باطل کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ سا آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ یہ علامت تھی کہ اس کی سلطنت زوال پذیر ہونے والی ہے۔ ایران میں ساوا نامی جھیل جو صدیوں سے موجود تھی اچانک خشک ہو گئی۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی تھی کہ دنیا بدلنے والی ہے۔ اماں آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا جو شام کے محلات کو روشن کر گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا، وہ لمحہ جس کے انتظار میں زمین و آسمان تڑپ رہے تھے، وہ دن جب رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی مکہ کی وادی سکوت میں لپٹی ہوئی تھی۔ ظلم و جبر، گناہ و جہالت کا اندھیرا ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ انسانیت تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ عدل و انصاف کی شمع بجھ چکی تھی۔ ہر طرف بت پرستی، نا انصافی، خون ریزی کا راج تھا۔ ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ لیکن اسی گھڑی رب کائنات نے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، یعنی پیر کی صبح۔ بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول، بعض روایات کے مطابق 8 ربیع الاول کو بنو ہاشم کے گھر حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں ایک نور آیا۔ وہ نور جس نے ظلمتوں کو مٹا دیا، وہ رحمت جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے والی تھی۔ اسی رات ایران کے کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے۔ فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ دریا بہنے لگے اور کائنات خوشی میں جھوم اٹھی۔ فرشتے نغمے گانے لگے۔ رحمت خدا زمین پر اتر آئی۔ کائنات نے سکون کا سانس لیا کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ آمد صرف ایک پیدائش نہیں تھی، یہ تو کائنات کے لیے ایک روشنی کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ اب ظلمت مٹے گی، جہالت ختم ہوگی اور انسانیت کو اصل مقام ملے گا۔